بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے افطار میں جلدی کرنے کی فضیلت اور تاخیر کرنے کے نقصانات۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے طبی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے افطار جلدی کرنے میں کیا فائدہ ہے اور جلدی سے کیا مراد ہے۔ سامعین کرام، رمضان میں افطار کے لیے دو انتہائیں دیکھی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ افطار بہت جلدی کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ بہت تاخیر سے افطار کرتے ہیں، جبکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے وہ ہمیں اعتدال سکھاتی ہے اور وقت کی پابندی کرنا سکھاتی ہے کہ جو ہی نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے تو افطار کا وقت ہوتا ہے۔ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ افطاری کا وقت ہو تو جیسے ہی وقت داخل ہوتا ہے افطار میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا دین بھی ہمیں وقت کی پابندی اور توازن سکھاتا ہے۔ افطار میں جلدی کرنے کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ لوگ خیر پر رہیں گے جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے، اور تاخیر کرنے میں جو نقصانات ہیں وہ آگے چل کر ہم آپ سے ذکر کرتے ہیں۔ صحت کا بہت بڑا اصول ہے کہ جب انسان ایک لمبے فاقے کے بعد کچھ کھانے پینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو دھیرے دھیرے کرنا چاہیے، آہستگی سے سٹیپ وائز کھانا اور پینا جو ہے وہ لینا چاہیے، کیونکہ بہت لمبے وقت تک جب ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو اس سے ہمارا شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے، دماغی کمزوری ہو سکتی ہے، اور اگر افطار میں بلا وجہ کی تاخیر کریں گے تو اس سے شدید کمزوری پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، چکر آ سکتے ہیں، سر میں درد ہو سکتا ہے اور شوگر لیول لو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ معدے کے تیزاب کا بڑھ جانا یعنی ایسیڈیٹی کا ہو جانا، ہارمونل امبیلنس یا ڈسٹربنس، ڈی ہائیڈریشن اور دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تاخیر کرنے کے نقصانات ہیں، جبکہ افطار میں جلدی کرنا سنت بھی ہے، اس کا اجر بھی ہے، اور جلدی کا مطلب اذان سے پہلے افطار کرنا ہرگز نہیں، کیونکہ اگر اذان نہیں ہوئی یا وقت داخل نہیں ہوا تو اس وقت تک افطار کرنے، اگر آپ ایک لمحہ پہلے بھی اذان سے یا وقت داخل ہونے سے، یعنی جو غروب آفتاب کا وقت ہے جب وہ داخل ہو جائے تو اس وقت ہی افطار کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے ایک لمحہ پہلے بھی روزہ کھول لیا تو آپ کا روزہ ضائع ہو سکتا ہے، اس لیے جب تک وقت داخل نہ ہو افطار نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے افطار کرنے کا مطلب ہے کہ روزہ آپ کا ناقص ہو گیا، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، اذان کا وقت ہو، تو فوراً افطار کرنا سنت ہے۔ افطار جلدی کرنے کے روحانی فائدے بھی ہیں۔ وقت پر افطار کرنے سے دعا کی قبولیت ہوتی ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مزدور اپنی مزدوری لینے کے لیے بیٹھا ہو اور جب اس کے کام ختم ہو جائے تو وہ اپنی مزدوری کا جب تقاضا کرتا ہے تو اس کو مالک مزدوری دے دیتا ہے۔ تو اسی طرح ہم جب اللہ کی خاطر روزہ رکھتے ہیں اور روزے کا افطار کا جب وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کریں تو اللہ ہر جائز دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کچھ تو دنیا میں قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ آخرت کے لیے مؤخر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 دعا کی قبولیت ہوتی ہے وقت پہ افطار کرنے سے۔ نمبر 2
سنت پر عمل ہوتا ہے جس کا الگ سے اجر ہے۔ نمبر 3، دل کا سکون بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کام بر وقت اور صحیح طریقے پر کیا ہے، اور یقیناً اللہ آپ کا روزہ قبول فرمائے گا۔ اور نمبر 4، برکت کا حصول بھی ہے کہ آپ بہت سی تکالیف سے بچ جاتے ہیں، کمزوری سے بچتے ہیں، شوگر لیول ڈاؤن ہونے سے بچتے ہیں، بلڈ پریشر لو ہونے سے بچتے ہیں، اور بہت سی بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے وقت پہ افطار کرنے کی وجہ سے۔ اور خاص طور پر جو شوگر کے مریض ہیں، ذیابیطس کے مریض ہیں، وہ تو افطار میں بالکل بھی تاخیر نہ کریں، کیونکہ ان کا شوگر لیول خطرناک حد تک گر سکتا ہے۔ لہٰذا شوگر کے مریضوں کے لیے افطار بر وقت کرنا بہت ضروری ہے، اور بہترین وقت غروب آفتاب کا ہے۔ افطار کے وقت کھجور سے روزہ کھولنا بھی سنت ہے۔ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ آپ کے پاس کھجور نہیں ہے تو پھر شہد اور پانی سے بھی روزہ کھول سکتے ہیں، اور صرف پانی سے بھی روزہ کھولا جا سکتا ہے۔ اور پانی بہت تیزی سے نہیں پینا چاہیے، اس کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ہم پانی پیتے ہیں تو اس کو آہستگی سے پینا چاہیے تاکہ ہمارے معدے کی دیواروں کو جھٹکا نہ لگے، جس کی وجہ سے پھر بعد میں تیزابیت ہو جاتی ہے کہ اچانک زور سے، یعنی جب پانی گھٹاگھٹ پیتے ہیں تو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، پیٹ میں تکالیف ہو سکتی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آہستگی سے پانی پیا جائے اور مناسب مقدار میں پیا جائے، اور زیادہ ٹھنڈا پانی نہ پیا جائے۔ بہت ٹھنڈا بھی جو ہے وہ جیسے مٹکے کا پانی ہوتا ہے، گھڑے کا پانی ہوتا ہے، میکسیمم اتنی ٹھنڈک اس کی مناسب ہے۔ اس سے زیادہ ٹھنڈک والا پانی پینے سے ہمارے اندر کمزوری پیدا ہو سکتی ہے، ہمارا باڈی کا جو بیلنس ہے وہ آؤٹ ہو سکتا ہے، طبیعت ناساز ہو سکتی ہے، شیورنگ ہو سکتی ہے، اور ہمارا جو میٹابولزم ہے اس پہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آئسی کولڈ واٹر، یعنی برف والے پانی اور بہت ٹھنڈے پانی سے گریز کیا جائے، اور اگر قہوہ ہو تو زیادہ اچھا ہے، اسپیشلی جب سردیوں کے موسم میں روزہ افطار کرنے کا وقت ہو۔ جیسے اب اس دفعہ روزے جو ہیں وہ تھوڑا ٹھنڈک میں آ رہے ہیں، تو ٹھنڈا پانی پینے کی بجائے، مشروبات اور میٹھے شربت پینے کی بجائے اگر ہم سادہ قہوہ پی لیں اور بہت گرم نہ ہو، مناسب گرم ہو کھجور کے ساتھ، تو وہ بہترین افطاری ہے۔ اعتدال جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اصول ہے زندگی میں، اعتدال، ہر معاملے میں اعتدال، نہ بہت جلدی کرنا کسی کام میں اور نہ بہت تاخیر کرنا، بلکہ ہر کام کو وقت پہ کرنا، جیسا کہ روزہ بھی اپنے وقت پہ کھولنا۔ اس کے نفسیاتی فوائد بھی ہوتے ہیں، یعنی درست وقت پر افطار کرنے کے فائدے یہ ہیں کہ جب آپ وقت پہ افطار کر لیتے ہیں تو آپ کا غصہ کم ہو جاتا ہے، آپ کے اندر سے چڑچڑاپن کم ہو جاتا ہے، اور آپ کا موڈ بھی بہتر ہو جاتا ہے، آپ ایک روحانی خوشی محسوس کرتے ہیں وقت پر افطار کرنے کی وجہ سے۔ اور آخر میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان آپ کے لیے کمزوری کا باعث نہ بنے، بلکہ اور نہ ہی بیماری کا باعث بنے، بلکہ آپ کے لیے رحمت کا باعث بنے، آپ کے لیے طاقت، شفا اور سکون کا باعث بنے، تو روزہ وقت پہ افطار کیجیے اور سنت کے مطابق افطار کیجیے، اور کھانا ہمیشہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد کھائیے، اور کھانا کھانے سے پہلے پانی اپنی پیاس کے مطابق اچھا سا پی لیجیے۔ یہ بہترین اصول ہے، اور یہ وقت کا بہترین استعمال بھی ہے، برکت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے، صحت میں برکت، وقت میں برکت، اور آئندہ روزہ رکھنے میں بھی برکت، کہ آپ آسانی کے ساتھ باقی روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔